بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جنیوا جو جو اجلاس تھا وہ ولادیمیر پیوٹن اور صدر جو بائیڈن کے درمیان 3 گھنٹے کے ان کے آپس کے مباحث کے بعد بہرحال ختم ہو گئی، اور اس کا انجام جو تھا 3 گھنٹے کے بعد وہ صدر جو بائیڈن کا وہ غصہ تھا جو انہوں نے پھر CNN کی رپورٹر پہ نکالا۔ اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا جس پہ 30 سربراہان مملکت نے دستخط کیے تھے۔ جو گفتگو ہوئی ایک دوسرے پہ الزامات کی ان کے درمیان، اس میں الزام لگایا صدر جو بائیڈن نے ان پہ روس پہ۔ پہلا تو الزام ہے وہ یوکرین کا ہی لگاتے ہیں کہ آپ نے اس کی مشرقی سرحدوں پر وہ جو ہیں اپنے فوجی متعین کیے ہوئے ہیں اور آپ نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یوکرین جو ہے اس کو ہم نیٹو میں شامل کیا ہوا ہے، ہم نے تو نیٹو کا بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں یہ وہ۔ دوسرا انہوں نے اس پہ بڑا الزام یہ لگایا روس پہ کہ روس سے جو ہے جی یہ سائبر اٹیک جو ہے دنیا پہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پہلے مئی میں تو وہ سپلائی رک گئی تھی دنیا کو، اور پھر دوسری اس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ بڑی وہاں پہ روس میں ظلم ہو رہا ہے جناب، یہ ہو رہا ہے، اور جو ماسکو میں جو ان کے سفیر تھے وہ اسی لیے امریکہ نے ناراض ہو کر واپس بلائے تھے اور ان کے سفیر کو نکالا تھا۔ اچھا، ان الزامات کے جواب میں صدر پیوٹن کا رویہ جو ہے نا وہ ایسا تھا کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک منٹ کے لیے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ 6 جنوری کو کیپٹل ہلز پر جو چڑھائی کی تھی آپ کے جو ہوئی تھی اور جو وہ پوسٹر لگے تھے، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ آپ جو کہ ملک میں جمہوریت کس کو کہتے ہیں، اس کا کتنا کا احترام ہے۔ پھر انہوں نے جارج فلوئڈ کا جو کالا تھا امریکی، اس کا بتایا کہ کس طرح اس کو آپ نے بے رحمی سے قتل کیا، جس کے بعد اتنی بڑی تحریک چلی، اور آپ نفرت کرتے ہیں کالوں سے، آپ اپنے آپ کو سپر نیچرل کوئی چیز سمجھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ سائبر حملے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ کہ پوری دنیا میں کا ایک چلن ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں اور ہم تو بہت سختی اس پہ کرتے ہیں، لیکن سائبر حملوں میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اور یہ بات انہوں نے ثابت کی کہ امریکہ میں کئی سائبر کمپنیوں کو پیسے لے کے جن کا جرم ثابت ہو جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے نا اس کو کسی بھی معاملے میں صرف روس ہی دکھائی دیتا ہے، اور کوئی دکھائی نہیں دیکھا۔ یوکرین کے معاملے میں انہوں نے کہا ہم نے مداخلت نہیں، یوکرین کے معاملے میں آپ نے مداخلت کی ہے اور مغربی ملکوں نے مداخلت کرائی ہے، وہ ہمارا ذاتی مسئلہ تھا، ہم پہلے ایک ہی تھے، ہمارے ملک کا حصہ تھا وہ، اس کے متعلق زیادہ جو ہے معاملات کی بہتری وہ ہم کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو وہاں پہ نیٹو کی فوجوں کو بھیجنے کا اعلان کر کے ایک جنگ کا سماں پیدا کر دیا ہے، اور خام خواہ آپ نے ان لوگوں کو لڑائی کروائی ہمارے ساتھ، جبکہ یہ مناسب نہیں تھا۔ محض اپنے مفادات کے لیے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تیل کی پائپ لائن جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے۔ ناظرین کرام، صدر جو بائیڈن کے لیے یہ جوابات بڑے غیر متوقع تھے۔ انہوں نے جب وہ اپنے جہاز کی طرف جا رہے تھے تو CNN کی رپورٹر جو ہے کیٹلن یون نے جب ان پہ سوال کیا کہ پیوٹن تو بہت پر اعتماد تھے آپ کے، جب آپ ان پہ یہ حملے کر رہے تھے تو اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ آپ نے غصے میں کچھ باتیں ایسی کر دیں، تو جس پر وہ صدر جو ہے غصے میں آئے، ان کا "What the hell are you talking about"، میں نے کب ایسی بات کی ہے کچھ کی۔ گو کہ بعد میں انہوں نے پھر اپنا ٹیمپرامنٹ انہوں نے بالکل لوز کر دیا تھا۔ بعد میں جب وہ اپنے جہاز کی طرف جا رہے تھے ایئر فورس 1 کی طرف، تو انہوں نے صحافیوں سے اس بات پہ رویے میں معافی مانگی، لیکن کہا کہ آپ جان بوجھ کے نا مجھ سے اشتعال انگیز سوالات ہی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ کی سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ چین کو اور اس کے حمایتیوں کو انگیج کریں، روکے ون بیلٹ ون روڈ سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو روس ہے
وہ حمایتی ہے چین کا۔ روس کو G7 سے انہوں نے، پہلے تو G8 تھا نا، یہ G7 سے انہوں نے خود نکالا تھا۔ اب یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ روس جو ہے نا وہ یورپ کا چونکہ حصہ ہے تو وہ ان کا حصہ بنے، وہ چین کے خلاف جو ہے ان کی صف میں شامل ہو، لیکن روس اب ان کی صفوں سے نکل چکا ہے، اور ان کو خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر روس اور چین نے مل کر امریکہ کے خلاف کوئی کارروائی کر دی تو امریکہ اور یورپی ممالک کے لیے اس کا تدارک ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے تیل کے مسئلے میں ایران ہمیشہ ان کا ساتھ دے گا، اور سب سے بڑی بلیک میلنگ تو تیل کی کر سکتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ سویز والا رستہ انہوں نے آبنائے ملاکا والا جو رستہ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، یا کر کے دنیا کی سپلائی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تو اس کا توڑ تو اب یہ بن گیا، گوادر بن گیا۔ یہی وجہ ہے یہ لوگ گوادر کو ایکٹیو نہیں ہونے دیتے۔ گوادر کے ایکٹیو ہونا بہت سے ملکوں کی موت ہے، اس کو ایکٹیو نہیں ہونے دے رہے۔ اچھا ادھر جناب انہوں نے جو اعلامیہ ہوا ہے نا اس کا، یعنی اس جو G7 کا، اس میں علم حیران اعلامیہ میں چین کو خطرہ قرار دے۔ چین کس بات کے لیے خطرہ ہے؟ بین الاقوامی امن کے لیے چین کس طرح خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ایسی سڑک بنانے سے جو پوری دنیا کے لیے آسانیاں، غریب ممالک کے لیے آسانیاں پیدا کرے، چین خطرہ بن جائے گا؟ حیرت کی بات ہے۔ جن ملکوں سے وہ سڑک گزرے گی وہاں پہ چین کی فوج کھڑی ہوگی کہ چین اپنے وہاں اڈے بنائے گا۔ چین کا تو ایسا مزاج ہی نہیں، نہ وہ یہ چاہتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہیں وہ بھی ترقی کریں، اور جو وہ ٹلٹ کر جائے معاملہ ادھر یورپ سے نہ ادھر مشرق کی طرف آ جائے، کہ جس طرح ہر بات پہ منوپلی ہے یورپ کی، تو اب یہ منوپلی ادھر آ جائے، کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ مشرق کی باری بھی آنے والی ہے نا۔ یہ بھی تو ہے، وہ میں ظفر علی خان کے شعر کا آپ کو حوالہ دیا کرتا ہوں نا، بام مشرق پر کھڑا ڈٹ کر عوامی چین دیکھ، داستان ایشیا ہونے لگی رنگین دیکھ۔ اس کے پیچھے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چین یہ چاہتا ہے کہ ایشیا کا کردار اتنا ہی نمایاں کردار، جو اتنا یورپ کا ہے جتنا مڈل ایسٹ کا ہے، اور اس طرح سینٹرل ایشیا بھی ہے جو اس طرح ابھر کے سامنے آئے۔ یہ تو نہیں نا کہ ساری دنیا کے موج میلے وہی کرتے رہیں، جو کچھ ہو ان کے لیے ہو اور یہاں کے عوام کے لیے کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ وہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا زور نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چین نے ان سے بلیک میل ہونے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ اس نے اس معاملے پر یہ جو انہوں نے G7 نے جو بیان دیا ہے، چین نے ان کو کہا کہ آپ دنیا کو بلیک میل نہیں کر سکتے، آپ دنیا کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا اب اپنے دماغ سے سوچے گی، آپ کے دماغ سے نہیں سوچے گی، آپ کا دور اب گزر گیا، اور چین اس سلسلے میں بڑے سخت اقدامات بھی کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر صدر جو بائیڈن کے پاس پتے ہیں نا جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، اپنے مطلب سینے کے ساتھ لگائے ہیں، تو چین کے پاس بھی ترب چال ہے۔ چین بھی ایسا ایک پتہ پھینکے گا کہ سارا معاملہ الٹ کر رہ جائے گا۔ جہاں تک رہ گئی بات روس کی، ایک بات آپ یاد رکھیں، روس یہ قیامت تک نہیں بلا سکتا کہ افغانستان میں اس کے خلاف جنگ پاکستان نے نہیں، امریکہ نے لڑی ہے، اور امریکہ نے اسے توڑا ہے۔ امریکہ نے اسے بڑی سازش کے تحت پہلے مشرقی یورپ میں تحریک چلائی، وہ لیخ ویلنسیا والی جو تحریک تھی مزدوروں کی، اس کے ذریعے اس نے وہاں پہ منوپلی روس کی ختم کی، وہاں بغاوتیں کروائیں، اور اس کے بعد یہ افغانستان میں بھی یہی گھسے، اور انہوں نے سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کو انگیج کیا، یہ تاجک مسلمان یا آذربائیجان یا دوسرے، جن کو پھر جہاد کی تربیت دی گئی، اور اب وہاں آہستہ آہستہ یہ اڈے بھی اپنے قائم کرنے کو تھا تاجکستان میں، اور شاید آذربائیجان میں بھی امریکہ کے اڈے موجود ہیں، جو چین کے لیے اور جو روس کے لیے تو بطور خاص ناقابل برداشت ہے، اور چین بھی اسے سیدھی مداخلت سمجھتا ہے۔ چین یہ کہتا ہے کہ اگر میں پاکستان کے ساتھ مل کر ایک ایسا مطلب معاشی منصوبہ بنا، اس میں تکلیف کیا ہے امریکہ کو؟ یہ بات ان کی سمجھ سے باہر ہے، اور بات یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہی ہے ان کا، امریکہ کا، اس کے علاوہ امریکہ کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس کا کلائمیکس بتاتا ہوں۔ کلائمیکس یہ ہے کہ لڑائی ہے G7 کی، امریکنوں کی روس اور چین کے ساتھ، لیکن اس کے درمیان میں کہتے ہیں نا، دو سنڈوں کے گھول میں پسے گا پاکستان۔ یہ سارا پریشر پاکستان پر آئے گا۔ یہ 400 کھرب ڈالر جو انہوں نے دنیا میں پھینکنے ہیں، ایک تو اس کا لالچ ہمیں بھی ہوگا،
ہمیں تب ملے گا کچھ جب ہم چین کو ناراض کریں گے، اور چین کو ناراض کرنے کا رسک ہم لے نہیں سکتے، کیونکہ چین کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے، جس طرح عمران خان نے سٹینڈ لیا ہوا ہے نا کہ اڈے نہیں دینے جی، نہیں دینے، جو مرضی کر لو، اس طرح پاکستان کو اب یہ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اس منصوبے کو اپنے حصے میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اسے اختتام تک پہنچائیں گے، اور ہم بالکل گوادر کے خلاف کوئی سازش جو ہے برداشت نہیں کریں گے۔ ان دو باتوں میں اگر آپ نے کچھ بھی کمپرومائز کیا تو یقین کیجئے پھر ہمارا اللہ حافظ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک سے سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔